کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک انصاف کرنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کم از کم ایسی حرکتیں نہیں کریں گی، ان کی خواتین روڈ پر آئیں، ان کے جو لوگ تھے جس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جہاز کھڑا ہوا تھا اس کو آگ لگا دی، توڑ دیا، مجسمے رکھے تھے ہمارے ہیروز کے ان کو توڑ دیا، ان سے یہ توقع نہیں تھی، یہ وہ تبدیلی نہیں تھی، یہ وہ سونامی نہیں تھی۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کراچی میں، اور جو یہ جس طرح ان کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا ہے، ماضی میں اگر دیکھتا ہوں کراچی میں، تو آپ اگر کراچی میں، میرا تعلق کراچی سے جو میں یعنی شاہد ہوں ان چیزوں کا، کہ جس طرح جن کا تعلق پارٹی سے تھا بھی نہیں کسی پولیٹیکل، ان کو بھی جس طرح محاصرے کیے جاتے تھے، نیم برہنہ کر دیا جاتا تھا، آنکھوں پہ ان کی قمیضیں باندھ دی جاتی تھیں یا پٹیاں باندھ کے ان کو ٹرک میں شناختی پریڈ ہوتی تھی، ایک 72 گاڑی میں ایک آدمی صاحب نکلتے تھے، وہ سب کی نشاندہی کرتے تھے کون کس کا کارکن ہے نہیں ہے، چلو اس کو اٹھا لو اس کو چھوڑ دو، ہڈیاں توڑنا ٹانگیں توڑنا نارمل تھی یہ چیزیں۔ تو یہاں پر ان کو ڈنڈوں سے لے کے جایا جا رہا ہے عدالت سے اٹھا کر کہ آپ جائیں۔ میں اپنے زمانے میں جب دیکھتا تھا تو وہ ٹرکوں کے اوپر LNG لگی ہوئی ہے، وہ ایک گولی کسی کے لگ جائے تو اگر 4 لڑکے لائن سے کھڑے تو چاروں کے چاروں مر جائیں، اتنی بڑی ایک ایک بالش کے برابر تو گولیاں ہوتی تھیں وہ ان کے لیے۔ یہ یہ دو مسائل کا فرق ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ آئیے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ اندر آئیے، میری مرضی سے آپریشن ہوگا، میری مرضی سے لوگ ہوں گے۔ وہاں پر زمان پارک میں جو لوگ بیٹھے ہیں، کہا گیا کہ دہشت گرد موجود ہیں اور تحریک طالبان سے ان کا تعلق ہے، وہ لوگ موجود ہیں، مختلف ان کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ لیکن جو آپریشن میں کراچی میں دیکھتا ہوں مہاجروں کے لیے، ایک میں آپریشن دیکھ رہا ہوں زمان پارک کا، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا مہاجر نوجوان بھیڑ بکریاں تھے جس کا تعلق بھی نہیں تھا پولیٹیکل پارٹی سے، جو دور دور تک ان کے کوئی تعلق ہے، علاقوں کے جب محاصرے ہوتے تھے۔ میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آپریشن جن بچوں کا تعلق نے جو نفرتیں پیدا ہوئی تھیں، وہ یاد ہوگا آپ کو کہ کیوں ہوئی تھی، بھلے وہ ان کا تعلق تھا نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، میری اپنی اسٹیبلشمنٹ، میری اپنی آرمی، یہ میرا ملک، میرا اپنا سب، یہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ ہم اپنے لوگوں پر کم از کم ایسے ظلم، ہاں کسی نے کوئی جرم کیا تھا جو کسی چیز غیر قانونی کام میں انوالو تھا، اس کو لے جانا، لیکن ان کے بھی رائٹس ہیں۔ یہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ہی ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ماضی کی ویڈیو ہے جب 92 میں آپریشن ہوا، اور یہ دیکھیے آپ کے ساتھ میں ہے کہ جس طرح یہ نوجوان جو ہیں ان کو لے کے جایا جاتا تھا۔ میں ایسے بہت سارے نوجوانوں جو انہوں نے مجھے بتایا کہ جیلوں میں ان کے ساتھ ان کا قصور بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، آزاد تناسل باندھ دیا جاتا تھا، رات کو پانی پلایا جاتا تھا۔ لوگ کیا کرے آدمی، لیور خراب، کڈنی خراب، مائیں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، بہنوں کی بے رحمتیاں ہو رہی ہیں، سیڑھیاں لگا کے گھروں میں کودا جا رہا ہے، اور چادریں اٹھا کے دیکھا جا رہا ہے کہ اندر کون ہے۔ یہ ساری چیزیں جب مہاجروں نے دیکھی تو یہ وہ بھی نفرت پیدا۔ لیکن یہ آپریشن کی جب میں بات آگے دیکھتا ہوں، میں آج دوبارہ ایک بات اپنے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے، وہ جا نہیں سکتے، بہت ساری چیزوں کے، بہت ساری طاقتوں کے ان کے اوپر ہاتھ ہے۔ وہی عمران خان صاحب جو ماضی میں کہتے رہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، اس کے بعد ہمارے لیے امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے پریشانی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی سازش کی وجہ سے میری حکومت کا، پھر ان کے بعد امریکہ کا جھنڈا بھی جلایا گیا، امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے ان کے کارکنان کی طرف سے، احتجاج بھی ہوئے، اور پورے ملک میں امریکہ کے لیے غلط باتیں کی گئی، جس کی وجہ جو اوورسیز پاکستانی بالخصوص امریکہ میں رہنے والے ان کے لیے بڑی پریشانی ہوئی۔ یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی فوج کو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں تو آپ لیڈر کو ڈائریکٹ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اگر آپ میں عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا، ہمارے ہیروز کے مجلس میں توڑے گئے، جہاز کو توڑا گیا، تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے سے بات کیوں نہیں کی گئی، یا ان کو وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ماضی میں، جس طرح کراچی میں ہوا، نفرتیں جنم لیں گی، یا تو ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے کر آیا جائے، ان سے بات کی جائے۔ لیکن یہاں میں اس چیز کے بالکل قائل نہیں ہوں کہ جب آپریشن ہو رہا ہے تو وہ برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کراچی کے لیے دوسرا آپریشن ہے اور اسلام آباد، لاہور، پشاور اور ملتان، خیبر پختونخوا، ان کی پورے صوبے کی میں بلکہ بات کروں گا، پنجاب کی، وہاں ڈیفرنٹ ہے۔ یہ تو تعصب ہے کھلا کھلا۔ اور ابھی تک کی جو گرفتاریاں نظر آئی ہیں مجھے،
اور جس طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں مجھ سے یہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، میرے لیڈر نے مجھ سے یہ کروا دیا. کہ بھائی آپ بچے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ملک کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. آج میں جب ایم کیو ایم کے لڑکوں سے ملتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو آپریشن ہم نے سہ لیا نا، یہ لوگ 2 دن نہیں سہ سکتے. 2 دن تو بہت بڑی بات ہے، 2 گھنٹے نہیں سہ سکتے. فواد چودھری صاحب جو تھے وہ جس طرح بھاگے، اس سے پہلے جب ان کو گرفتار صرف 2 دن رہ کر آئے تو وہ آنسو سے رو رہے تھے کہ ہمیں پوچھیں، ہم نے اپنی کمرے توڑوا دی، اپنی صحت خراب کر لی صرف اس قوم کے لیے. اور جو ہم جب گئے تو ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ واپس بھی آئیں گے. چودھری شجاعت صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ لاشیں کہاں موجود ہیں. وہ لڑکے عرصہ دراز سے، بیویاں ان کی، مائیں بہنیں پریشان ہیں کہ ہمارے لال کب آئیں گے. اگر مار دیا ہے تو بتا دیں کہ یا مر چکے ہیں تشدد سے یا کسی طریقے سے مر گئے، یا ماورا عدالت قتل ہو گیا تو کم از کم بتا دیں تو ان کی فاتحہ بھی پڑھ لیں ہم. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا